طلاق کے 25 اسباب میں سے 17 نمبر پر آتا ہے کسی چیز کو برداشت نہ کرنا۔ گھر کے معاملات میں کوئی چیز اونچ نیچ ہو جائے اس کو برداشت نہ کرنا، کوئی گھر میں کوئی ایسی بات ہو جائے اس بات کو برداشت نہ کرنا۔ تو فرمایا گیا کہ کسی چیز کو برداشت نہ کرنا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر کوئی برداشت کرے گا نا پھر میاں بیوی کے لیے دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ معاشرے میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بیوی اپنے خامند کی بات کو برداشت نہیں کرتی، خامند اپنی بیوی کو بات کو برداشت نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، یہاں تک طلاق ہو جاتی ہے۔ جب طلاق دے دیتے ہیں پھر بیوی تو اپنے گھر چلی جاتی ہے میکے، تو پھر خامند جو ہوتا ہے نا پھر وہ بچوں کو دیکھتا ہے، بچوں کو کس طرح پالیں، بچوں کو کس طرح سانبھیں، بچوں کی کس طرح تربیت کریں۔ اگر ان بچوں میں سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب وہ پیشاب کر دیتے ہیں پھر پریشانی، گھر کے معاملات میں پھر پریشانی، پھر وہی خامند جو جذبات میں غصے میں آ کر طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہی خامند سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیوں کیا۔ اب وہ ہیلے بہانے ڈھونڈے گا، پھر کوئی اس طرح کی ترتیب لائے گا کہ جس طرح کوئی ایسا کام کیا جائے، ایسی تدبیر کی جائے جس وجہ سے میری بیوی واپس آ جائے۔ دوستو خامند جو ہے نا اسے بھی چاہیے برداشت کرے، بیوی کو بھی چاہیے خامند کی بات کو برداشت کرے۔ جب یہ ایک دوسرے کو آپس میں برداشت کریں گے تو پھر یہ گھر بھی چلے گا، پھر آگے ان کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ نہ خامند بیوی کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے، نہ بیوی خامند کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال کرنا ہوگا۔ گھر کا کام کاج ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، آپس میں کسی چیز کا معاملہ ہو تو خامند کو بھی برداشت کرنا چاہیے، بیوی کو برداشت کرنا چاہیے۔ آپس میں ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں گے تو پھر وہ گھر چلے گا، اس گھر میں خوشحالی بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ پہ رحمت بھی فرمائے گا۔ تو فرمایا گیا طلاق کے 25 اسباب میں سے 17 نمبر پر آتا ہے ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنا۔ اس کے بعد 18 نمبر پر آتا ہے خامند کو بیوی کے رشتہ داروں کا ادب احترام نہ کرنا، ان کی عزت نہ کرنا۔ یہ اہم پوائنٹ ہے کیونکہ خامند جو ہوتا ہے نا وہ اپنی بیوی کے یعنی سسرال والوں کے عزت نہیں کرتا۔ ساس آ جائے تو پھر وہ اپنا منہ بنا کر پھرتا رہے، سسر آ جائے وہ اپنا منہ بنا کر پھرتا رہے گا، کوئی سالہ یا سالی آ جائے، کیونکہ وہ ان کو اہمیت نہیں دے رہا۔ جو خامند اپنی بیوی کے والدین کو، بہن بھائیوں کو اہمیت نہیں دیتا، ان کی عزت نہیں کرتا یا ان کی خدمت نہیں کرتا تو اس وجہ سے لڑائی ہو جائے گی۔ اب چلے جائیں گے پھر بیوی اختلاف کرے گی، میرا والدین آیا تو نے اس کی عزت نہیں کی، میرا بھائی آیا بہن آئی تو نے اس کی عزت نہیں کی، تو نے ان کی خدمت نہیں کی۔ جب یہ بات شروع ہوگی تو پھر اختلاف ہوگا، لڑائی ہوگی، حتیٰ کہ طلاق تک نوبت چلی جائے گی۔ تو اس لیے خامند کو بھی چاہیے کہ بیوی کے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی بھی عزت احترام کرنا لازم ہے۔ جس طرح انسان کے لیے والدین ضروری ہیں تو جو سس اور سسر ہوتا ہے نا یہ بھی والدین کے برابر ان کا درجہ ہے، ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کی بھی عزت کرنی ہے، جہاں تک ہو سکے ان کی بھی خدمت کرے۔ جس طرح ہم اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں سس اور سسر کی بھی عزت اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ جب خامند اپنے بیوی کے رشتہ داروں کی عزت احترام کرے گا تو اس سے محبت پیدا ہوگی، اس سے پیار پیدا ہوگا، تو خوشحالی کے ساتھ گھر چلے گا۔ جو خامند اپنی بیوی کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتے تو پھر ایسا رشتہ نہیں چل سکتا، طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو اگر اس چیز سے بچنا ہے کہ طلاق تک نوبت نہ جائے تو اپنی بیوی کے والدین بہن بھائیوں کی ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ جب اس طرح ہم معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ گھر خوشحالی کے ساتھ چلے گا۔ اسی طرح 19 نمبر پر آتا ہے بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا۔ اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خامند کو کہہ دیتی ہیں کہ تو مجھے طلاق دے دے، اگر تو نہیں رکھ سکتا تو مجھے طلاق دے دے، چھوڑ دے دے۔ یہ بیوی کیا کرتی ہے؟ عورت یعنی غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر طلاق کا مطالبہ کر بیٹھتی ہے۔ اگر خامند نے طلاق دے دی تو پھر یہ بربادی کے وہ دوبارہ گھر نہیں مل سکتا۔ آپ یعنی کہ تجربہ کر لیں، آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو عورت کا پہلا گھر ہوتا ہے تو اگر وہ گھر نہ چل سکا، اگر طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، تو اگر طلاق تو بعد جب دوسری جگہ عورت شادی کرے گی تو وہ اس طرح کا خامند نہیں ملے گا۔ پہلے نمبر تو دوسرے گھر میں اس عورت کی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے سسرال، عورت کے سسرال کہیں گے اگر تم اچھی ہوتی، تم صحیح ہوتی تو پہلے گھر کو آباد کرتی نا، تمہارے اندر خرابیاں ہیں، تمہارا بیٹھنا اٹھنا چالنا یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تو تم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہو۔ تو عورت کے لیے نا سب سے بہترین یہ ہے کہ اس کا پہلا ہی گھر بہتر ہے۔ اگر وہ طلاق لے کر کسی اور گھر میں چلی جاتی ہے تو دوسرے گھر میں نہ اس کی عزت ہوگی، نہ اس کا مقام ہوگا، نہ وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکے گی، بلکہ تان لان اور میڑے تانے سے وہ اپنی زندگی بسر کرے گی۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے گھر کے پہلے گھر والے ہی کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہاں اختلاف ہوتے ہیں، جھگڑے آ جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، مار کٹائی تک معاملات چلے جاتے ہیں تو بیوی کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ بیوی جتنا برداشت کرے گی اس کے لیے اتنا بہتر ہوگا۔ اگر خامند نے آخر کار وہ اس بات کو سمجھے گا کہ میں کتنا بیکار انسان ہوں، میں اپنی بیوی پر جتنا ظلم کرتا ہوں تو میری بیوی اتنا صبر کرتی ہے، تو یہ پھر یہی
اپنی بیوی پر رحم کرے گا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ تو اس لیے شریعت کا حکم ہے عورت کو طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خاوند نے طلاق دے دی تو پھر اس کو اگلا گھر جانا پڑے گا، اگلے گھر میں پھر خرابیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان ہوتے ہیں، تو اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ آج 20ویں نمبر پر آتا ہے شوہر کی عزت و احترام نہ کرنا۔ جو عورت اپنے شوہر، اپنے خاوند کی عزت احترام نہیں کرتی وہ گھر نہیں چل سکتا۔ عورت کو اپنے خاوند کی عزت کرنی ہی پڑے گی۔ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، احادیث مبارکہ کا بھی فیصلہ ہے، شریعت کا بھی فیصلہ ہے، اور اسی ہی میں عورت کی بھی بھلائی ہے اور عورت کی نجات ہے اپنے خاوند کی عزت کرنے میں۔ جو عورتیں اپنے خاوند کی عزت کرتی ہیں تو وہ بہت اپنے گھر میں بڑا مقام حاصل کر لیتی ہیں۔ چاہے پھر خاوند کے یعنی کہ ماں باپ کے متعلق کوئی بھی معاملہ آ جائے تو خاوند اپنی بیوی کا ساتھ بھی دیتا ہے اور اپنے والدین کے بھی ساتھ دیتا ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے میرے گھر میں سکون ہو، میرا خاوند میری عزت کرے، ہر معاملات میں مجھے ترجیح دے، مجھے اہمیت دے، تو پھر اس عورت کو چاہیے اپنے خاوند کی عزت کرنی چاہیے۔ باہر کام کار سے کر کے گھر میں آئے تو فوراً اٹھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے، یہ بیوی کا حق ہے۔ جب وہ آئے تو اسے پانی کا پوچھنا چاہیے، اس کو جو ضرورت ہے پوچھنی چاہیے، یعنی کہ میٹھے الفاظ میں جب بیوی اپنے خاوند سے بات کرے گی نا تو خاوند کے دل میں بیوی کی محبت زیادہ پیدا ہوگی۔ جب خاوند کے دل میں بیوی کی محبت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ گھر خوشحالی کے ساتھ چلتا ہے۔